بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے احرام کھولنے کا درست طریقہ اور اس کی حکمتیں ذکر کریں گے۔ جیسے کہ پہلے دروس میں ذکر ہو چکا کہ احرام حج اور عمرہ کے لیے مثل تکبیر تحریمہ کے ہے۔ جس طرح نیت خالص کر کے اللہ اکبر کہہ کر نمازی نماز شروع کرتا ہے اور بہت سی چیزیں اس کے لیے نماز کی حالت میں ناجائز ہو جاتی ہیں جو پہلے اس کے لیے جائز تھی، اسی طرح حج و عمرہ کے لیے احرام اور تلبیہ جب بندہ شروع کر لیتا ہے تو اس پر بہت سی چیزیں جو پہلے اس کے لیے جائز تھی اب ناجائز ہو جاتی ہیں۔ یا یوں سمجھیں کہ جس طرح صبح صادق کے بعد روزہ دار نیت کر لیتا ہے، دن بھر اس پر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں اور افطار کے ساتھ ہی اس کے لیے وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، تو ایسے ہی احرام باندھنے کے ساتھ ہی اس پر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، شکار کرنا، خوشبو لگانا، بیوی سے صحبت کرنا، یہ تمام اس پر چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اب ان سے حلال ہونے کے لیے احرام کھولنے کی صورت ہوتی ہے، یعنی احرام سے حلال ہونے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ یہ چیزیں جو احرام باندھنے سے اس پر حرام ہو گئی اب اس پر حلال کیسے ہوں گی، تو اس کا طریقہ آج ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ لیکن یہ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح بندہ نماز پڑھتا ہے تکبیر تحریمہ شروع کرنے کے ساتھ ہی اس پر باتیں کرنا، کھانا، ادھر ادھر دیکھنا اور بیوی سے صحبت، یہ تمام چیزیں تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ہی اس پر حرام ہو جاتی ہیں، اور جب یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس پر یہ تمام چیزیں جو پہلے اس پر حرام ہوئی تھی تکبیر تحریمہ سے اب حلال ہو جاتی ہیں۔ تو بس ایسے ہی سمجھیں کہ احرام کی صورت میں جب بندہ حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیتا ہے تو بہت سی چیزیں اس کے لیے ممنوع ناجائز ہو جاتی ہیں اس وقت تک جب تک یہ احرام نہیں کھولے گا، اور احرام کھولنے کا جس طرح نماز سے نکلنے کا مخصوص طریقہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف اور بائیں طرف کریں تو اس کے بعد نماز سے یہ نکل جاتا ہے، تو ایسے ہی احرام سے نکلنے کا، احرام کھولنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اور اس طریقے کے ساتھ ہی اس پر وہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی جو اس پر احرام کی صورت میں تھیں۔ تو اب وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ بندہ حج کے اعمال جو ہیں، یعنی حج کے فرائض واجبات، حج کے دنوں میں جو اس نے احرام باندھا، جب وہ اعمال کر لیتا ہے تو قربانی کا عمل یوم نحر کے دن جب یہ قربانی کر لیتا ہے اور قربانی کرنے کے بعد یہ اپنے بال اس طرح سے مونڈ لے گا جسے حلق کہا جاتا ہے، یا کاٹ لے کینچی سے اگر بڑے ہیں بال، تو اب یہ حلق یا قصر کر لینے کے ساتھ ہی اس پر احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، اب اس پر وہ چیزیں حلال ہو گئی، یعنی ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، بیوی سے صحبت وغیرہ۔ اور اسی طرح عمرے کے احرام میں بھی جب بندہ سعی کر لیتا ہے تو سعی کرنے کے بعد اس پر احرام کی پابندیاں، سعی کرنے کے بعد جب حلق یا قصر کرے گا تو احرام کی پابندیاں اس پر ختم ہوگی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ حلق یا قصر یعنی بال مونڈیں گے یا کاٹیں گے کہاں پر، تو اس کے لیے حدود حرم کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ حدود حرم سے باہر جا کر بال مونڈتا ہے یا کاٹتا ہے تو اس صورت میں اگرچہ اس پر احرام کی پابندیاں ختم ہوگی لیکن اس پر دم آئے گا، یعنی کہ کوئی بکری وغیرہ ذبح کرنا، جیسے نماز میں غلطی ہو سجدہ سہو تو اس نے یہ واجب کی غلطی کی ہے کہ حلق یا قصر حرم کے اندر کرنا تھا، اس نے باہر جا کر کیا ہے تو اس پر جو ہے دم آئے گا۔
گا۔ اور حلق یا قصر یعنی بال کو مونڈنا یا کاٹنا، اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ مونڈنا جو ہے یہ افضل ہے اور کاٹنا یہ بھی جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج یا عمرہ کے اندر حلق یعنی قصر کرے، اس طرح سے سر کو مرد جو مونڈ لے، تو فرمایا اس کے لیے آپ نے 3 دفعہ رحمت کی دعا کی ہے۔ اور حج یا عمرے میں جا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، رحمت سے محروم کوئی بندہ رہے تو یہ کتنی بد نصیبی ہو۔ بہت سے لوگ جو بالوں کے شوقین ہوتے ہیں وہاں وہ تھوڑا سا کینچی سے کاٹ دیتے ہیں 3-4 جگہوں پر اور کہتے ہیں ہم حلال ہو گئے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں، اس سے حلال نہیں ہوتے۔ اس سے احرام کی پابندیاں اسی حالت میں اس پر قائم رہتی ہیں۔ ناواقفی کی وجہ سے لوگ ایسا کر لیتے ہیں اور ہمیشہ احرام میں رہتے ہیں، اور ان خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ کا قہر و غضب اترتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں لوگ حج عمرہ کر کے بھی آتے ہیں لیکن اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے مان کر نہیں کیا، اپنی مرضی۔ اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ حج یا عمرہ کے اندر کوشش کی جائے کہ سر کے بال مرد حضرات اس طرح سے مونڈ لیں، بالوں کے شوق میں اپنا حج اور عمرہ خراب نہ کریں، اس طرح سے مونڈ لیں۔ اور یہاں یہ بات کہ عورتیں کیا کریں احرام سے، تو ان کا طریقہ بھی یہی ہے کہ عورتیں سر کے بال کو مونڈیں گی نہیں۔ جب حج میں وہ اپنے اعمال مکمل کر کے قربانی کے بعد اور عمرے میں سعی کے بعد اپنی قیامگاہ پہ، دکان پہ یا کسی پردے کی جگہ پہ عورتیں اپنے سر کے بال مٹھی بنا کر آگے سے پورے کے برابر تھوڑے سے کینچی سے کاٹیں گی۔ عورتوں کے لیے مونڈنا نہیں ہے، تھوڑا سا کاٹ لینا، یعنی ان کے لیے قصر ہے۔ تھوڑے سے کسی جگہ سے کنارے سے ایک پورے کے برابر انگلی کا جو پورا ہے آگے سے کینچی سے کاٹ لے تو عورت پر احرام کی پابندیاں ختم، اب یہ حلال ہو گئی۔ اور ایک شخص اس کے سر کے اوپر بال ہی نہیں، یعنی کہ اس نے حج کے سے پہلے کئی عمرے کیے، سر بار بار اس طرح پھیرا تو بال ہی نہیں، تو اب یہ کیا کرے پھر عمرے کے بعد؟ تو فرمایا پھر بھی اس کے سر کے اوپر اگرچہ بال نہیں، گنجا ہے پیدائشی یا عمرے 2-3 اکٹھے کیے تو بال نہیں آئے ابھی تک، تو پھر بھی اس پر واجب ہے ویسے ہی اوپر جو ہے اس طرح پھیر لینا۔ اس طرح پھیر لینے کے بغیر یہ حلال نہیں ہوگا، اگرچہ سر کے اوپر بال نہ بھی ہوں پھر بھی سر کے اوپر اس طرح پھیرنا ضروری ہے، تب جا کر احرام کی پابندیاں اس سے ختم ہوں گی۔ اور حج کے اندر یہ حلق، اس کی بہت سی حکمتیں اہل علم نے بیان کی ہیں، یعنی حج سے نکلنے کے لیے حلق کو لازم قرار، یعنی سر کے بال کو مونڈنا یا کاٹنا، اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے، حکمتوں کو چھوڑو، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بہرحال حکمتیں بہت سی اہل علم نے لکھی بھی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اعمال حج کے ختم پر سر منڈانا یا بال کترانا ایک عبادت ہے، گویا فریضہ حج سے باہر نکلنے کی فراغت کی نشانی ہے۔ جیسے نماز کے لیے سلام، روزہ کے لیے افطار، تو ایسے ہی حج سے فراغت کے لیے یہ علامت نشانی ہے کہ وہ حلق یا قصر کر لے۔ اور دوسری ایک حکمت یہ بھی ہے کہ احرام میں حج یا عمرے میں بندے کے سر کے اوپر مٹی پڑ جاتی ہے، کنگھی، بال میں تیل وغیرہ نہیں لگایا ہوتا، تو اس دوران سر کے اوپر گرد و غبار، میل کچیل جم جاتا ہے، تو اس وقت ہی یہ دور ہوگا جب سر کے بال صاف کر لیے جائے، منڈوا دیے گئے۔ تو جس طرح جب بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو صفائی کا خوب اہتمام کرتے ہیں، تو حاجی حضرات احرام کھول کر طواف زیارت کے لیے حاضری دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس سے پہلے انہیں چاہیے کہ سر کے بال مونڈ کر، غسل کر کے، صاف ستھرا ہو کر طواف زیارت جو حج کا رکن اعظم ہے، احرام کھولنے کے بعد کیا جاتا ہے، تو ایک یہ حکمت بھی ہے۔
اور ایک یہ بھی ہے کہ سر کے بال کو منڈا کر احرام کھولنے کا اثر کئی دن تک باقی رہتا ہے، جب تک بال بڑھ نہیں جاتے۔ ہر دیکھنے والا محسوس کرتا ہے اس نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے، تو یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اور بھی بہت سی اہل علم نے حکمتیں لکھی ہیں۔ تو بہرحال حج سے عمرے سے حلال ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ اعمال مکمل کرنے کے بعد اب یہ قیامگاہ یا دکان یا مروہ کے اوپر ہی یہ مرد حضرات حلق یا قصر کرا لیں، اور عورتیں صرف قصر یعنی تھوڑے سے پوروں کے برابر یہ بال کاٹ دیں گی۔ تو یہ احرام کھولنے کا آسان طریقہ ہے، احرام کی پابندیاں اب اس پر ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال اہل علم سے پوچھ لے کر اعمال کیے جائیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی باتوں کو محبت سے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔